5 نبی جن کی قبریں پاکستان میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس پر انسانوں کو بسایا، ساتھ ہی اسے وہ رستہ سمجھایا جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب بھی انسان بھٹکا، اللہ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کی شمع بن کر آئی، جنہوں نے اپنی امت کو حق کا پیغام دیا، سیدھی راہ دکھائی اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ آج بھی ان مقدس ہستیوں کے مزارات دلوں کو نرم کرتے ہیں، روح کو سکون بخشتے ہیں اور انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ عام طور پر دنیا کے ذہن میں یہی نقش ہے کہ انبیاء کرام کے مزارات صرف عرب کی سرزمین یا بیت المقدس میں ہیں، لیکن دوستو، یہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ صرف عرب ہی نہیں بلکہ پاکستان کی دھرتی پر بھی 5 انبیاء کے مزار موجود ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جہاں زائرین اپنے ہاتھ بلند کیے دعا کرتے ہیں اور دل کو عجیب سا سکون نصیب ہوتا ہے۔ ان مزارات کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی پاکستان کے ان علاقوں میں جا کر ان مقدس مقامات کی زیارت کریں۔ لیکن اگر آپ وہاں نہیں جا سکتے تو فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان 5 برگزیدہ انبیاء کے مزارات کو دیکھ سکیں گے اور اپنے دل کو سکون دے سکیں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ انبیاء کرام کے مزارات پر جا کر ان سے کچھ مانگا نہیں جاتا، بلکہ مانگا صرف اللہ سے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مزارات اللہ کی رحمتوں کے نزول کے مقامات ہیں۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ ان مقدس ہستیوں سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہی اصل توحید ہے۔ لہٰذا دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو 5 صحابہ اکرام کی قبریں بھی دکھائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گی، بلکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، پاکستان میں ہم انبیاء کرام کے جن 5 مزارات کا ذکر کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت قنبیت علیہ السلام کا مزار آتا ہے۔ روایت ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کا مزار پاکستان کے ضلع گجرات کے قدیم اور تاریخی گاؤں بڑیلا شریف میں واقع ہے۔ یہ مزار اپنی غیر معمولی شان کے باعث آج بھی ہزاروں زائرین کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں موجود قبر مبارک کی لمبائی 270 فٹ بیان کی جاتی ہے، اور بعض روایات میں اسے دنیا کی سب سے بڑی قبروں میں سے ایک قبر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ حیران کن لمبائی دیکھنے والے کو تجسس اور تعجب ہوتا ہے، مگر جب ہم تاریخ اور روایات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم انسانوں کے قد و قامت واقعی آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ اور بڑے ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ ہوا کرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسانوں کے قد رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے، اور اب موجودہ دور میں انسان کا اوسط قد تقریباً 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہے۔ یہ ایک ایسا ارتقائی عمل ہے جسے نہ صرف اسلامی روایات بلکہ بعض سائنسی تحقیقات بھی سپورٹ کرتی ہیں کہ قدیم انسانوں کی جسمانی ساخت آج کے انسان سے مختلف اور بڑی ہوا کرتی تھی۔ اسی پس منظر میں جب ہم حضرت قنبیت علیہ السلام کے مزار کی غیر معمولی لمبائی دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف ایک علامتی نہیں بلکہ تاریخی حقیقت کی جھلک ہے۔ یہ لمبے قد و قامت والے انسانوں کے دور کی یادگار ہے جو آج کے انسان کے لیے عبرت اور تعجب دونوں کا باعث ہے۔ مزار پر حاضری دینے والے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ سکون اور روحانیت سے بھرپور ہے، جہاں دل اللہ کی یاد میں جھک جاتا ہے۔ اب اگر آپ لوکیشن کی بات کریں تو بڑیلا شریف ضلع گجرات کی ایک یونین کونسل ہے۔ یہ گاؤں تحصیل گجرات میں واقع ہے اور جغرافیائی اعتبار سے نہایت اہم بھی ہے، کیونکہ یہ ایک وقت میں پاک بھارت سرحد کے بالکل قریب ترین گاؤں تھا۔ بعد ازاں کشمیر کے علاقے جھمپ کی آزادی کے بعد سرحد سے کچھ فاصلے پر آ چکا ہے۔ آج بھی اگر آپ گجرات سے براستہ جلال پور جھمپ کی طرف سفر کریں تو ٹانڈا کے بعد سب سے پہلا گاؤں بڑیلا شریف ہی آتا ہے۔ اس کے شمال میں متنا والی، جنوب میں سواں اور بھاٹکا، مغرب میں چک بزرگ، جبکہ مشرق میں زرخیز کھیت اور کچھ فاصلے پر دریائے توی واقع ہے۔ یہ تمام تفصیلات بتاتی ہیں کہ حضرت قنبیت علیہ السلام کا مزار نہ صرف روحانی اعتبار سے ایک عظیم مقام رکھتا ہے بلکہ تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے بھی ایک منفرد جگہ پر واقع ہے۔
یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے زائرین جب اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے وہ واقعی ہی ایک مقدس اور بابرکت زمین پر موجود ہیں۔ اگرچہ اس مزار کے حوالے سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ حضرت قنبیت علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن قرآن کریم، احادیث مبارکہ یا معتبر تاریخی روایات میں اس نسبت کی کوئی صریح اور مستند دلیل نہیں ملتی۔ یہ نسبت زیادہ تر مقامی روایات اور عوامی عقیدے پر مبنی ہے، لہذا اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت قنبیت علیہ السلام کے مزار کے بعد اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ مقام ضلع گجرانوالہ کا قدیم اور مشہور قبرستان ہے جسے پرانا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبرستان اپنی پرانی فضا، پراسراریت اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 برگزیدہ انبیاء اکرام کی قبریں موجود ہیں، اور حیرت انگیز طور پر یہ دونوں قبریں ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری قبر حضرت منجوش علیہ السلام کی ہے۔ یہاں سب سے پہلے ذکر کرتے چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر، جو گجرانوالہ کے سیشن کورٹ کے بالکل سامنے سیالکوٹ روڈ پر واقع کھوکھر کے قبرستان میں موجود ہے۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 17 فٹ بتائی جاتی ہے، جو دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بہت ضروری ہے، یہ وہ مشہور بادشاہ اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں اور پرندوں پر حکومت عطا کی تھی، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں سے تھے اور ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ان کی قبر کو سب سے پہلے حافظ شمس الدین گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا۔ وہ اپنی مشہور کتاب انوار الشمس میں اس کی تفصیل درج ذیل طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ بعد ازاں صوفی سردار محمد نشان اور ان کے ساتھیوں نے علم کشف القبور کے ذریعے اس قبر کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا باقاعدہ نام، تختی اور تجویز کر کے وہاں لکھوا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے آپ بہت زیادہ جلالی اور سخت نبی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ایک خاص رعب اور جلال کا احساس ہوتا ہے۔ مزار کے پہلو میں ایک قدیم اور طاقتور درخت بھی موجود ہے جسے عمارت سازی کے دوران کاٹنے کی بجائے محفوظ رکھا گیا تاکہ اس کی روحانی ماحول میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ دوستو، اس قبرستان میں دوسری قبر ہے حضرت منجوش علیہ السلام کی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر کی لمبائی 18 فٹ 6 انچ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت منجوش علیہ السلام کا مزاج نہایت نرم اور شفیق تھا، اس لیے آپ کے مزار میں داخل ہوتے ہی ایک خاص قسم کا سکون اور روحانیت کا احساس ہوتا ہے۔ گجرانوالہ کے بزرگ افراد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے زمانے میں یہ دونوں قبریں بغیر کسی عمارت کے عام راستے سے گزرتے ہوئے صاف نظر آیا کرتی تھی، لیکن جب اہل کشف نے بتایا کہ یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں تو علاقے کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور قبروں کی حفاظت کے لیے ان پر عمارتیں تعمیر کر دی گئی تاکہ ان کی حرمت محفوظ رہے۔ اہل علاقہ اور زائرین کا کہنا ہے کہ ان مزارات کے گرد ہمیشہ ایک خاص روحانی خوشبو محسوس ہوتی ہے، دلوں کو اللہ کا سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں یہاں پہ آ کر قبول ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج یہ قبرستان شدید ناجائز تجاوزات کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگوں نے قبرستان کے اندر پکے مکان تعمیر کر لیے ہیں اور یہاں تک کہ ایک پرائیویٹ سکول بھی قبرستان کی زمین پر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مزارات پر آنے والے زائرین انبیاء کرام کی یاد تازہ کرتے ہوئے پھول چڑھاتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی دعائیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مزار کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ عوامی روایات اور اہل علم کی تحریروں سے ہی منقول ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا کوئی براہ راست تعلق ہمیں نہیں ملتا، لیکن مقامی لوگ اس نسبت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور نسل در نسل اس عقیدت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ان مقامات پر حاضری سے دل کو سکون اور روح کو فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات تاریخ اور مختلف روایات سے بھی ملتی ہے کہ انبیاء کرام کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے باعث سعادت یہ ہے کہ پاکستان بھی ان مقدس مقامات سے منور ہے۔ یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں
بلکہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں آ کر دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، زبان پہ دعا آ جاتی ہے اور انسان اپنے خالق حقیقی کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوستو، اب ہمارا سفر بڑھتا ہے پاکستان کے ایک اور انتہائی تاریخی اور روحانی مقام کی طرف۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اپنے قدم رکھے۔ جی ہاں، اب ہم پہنچتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں، جس کا نواحی علاقہ ہے شیخ جرانی۔ یہ علاقہ اپنی قدامت اور روحانیت کی فضا سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت امنون علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزاری، فلسطین کی سرزمین سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، وہاں تقریباً 30 سال دین کی خدمت میں وقت گزارا۔ اس کے بعد آپ عرب ممالک کے مختلف خطوں میں تشریف لے گئے اور بالآخر آپ بر صغیر کی سرزمین پر آ کر تشریف فرما ہوئے۔ یہیں آپ کی وفات ہوئی اور آج آپ کا مزار ضلع گجرات کے قریب شیخ جرانی میں واقع ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام کا یہ مزار روزانہ سینکڑوں عقیدت مندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص سکون، عجز و انکساری اور روحانیت کا قرب محسوس کرتا ہے۔ یہ مزار نہ صرف اس علاقے کے لیے باعث برکت ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ پاکستان کی مٹی اللہ کے نزدیک برگزیدہ بندوں کا مسکن بنی رہی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہمارا یہ روحانی سفر پاکستان کے ایک اور تاریخی اور بابرکت مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ جگہ ہے صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم، جو اسلام آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ داتن خان کے قریب ایک قدیمی گاؤں راول میں ایک ایسا قبرستان ہے جو اپنی انفرادیت اور تقدس کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہے۔ اس قبرستان میں وہ مزار مبارک ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت حام علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر قرآن کریم میں تاریخی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے والد کی نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ جب طوفان نوح شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ اور نجات پالو۔ لیکن اس نے تکبر اور نافرمانی سے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اور پھر ایک موج نے اس بیٹے کو ڈھانپ لیا اور وہ غرق ہو گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نافرمان بیٹے کا نام کنعان تھا۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نجات ایمان اور اطاعت سے ہے، نہ کہ محض نسب یا رشتہ داری سے۔ اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کے باقی بیٹوں نے ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزندوں حام، سام اور یافس ہی سے آگے بڑھی۔ سام کی نسل سے عرب اور عبرانی اقوام وجود میں آئی، یافس کی نسل سے ترک، چین، روس اور یورپ کی قومیں پھیلی، جبکہ حام علیہ السلام کی نسل سے حبشی اور افریقی اقوام وجود میں آئی۔ روایات کے مطابق حضرت حام علیہ السلام نے 536 برس کی عمر پائی۔ انہی کی یادگار کے طور پر آج پاکستان کے ضلع جہلم میں ان کے نام سے ایک مزار منسوب ہے۔ یہ قبر عام قبروں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی لمبائی 78 فٹ ہے اور مقامی لوگ اسے بڑی قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس مزار کو سب سے پہلے 1891 میں معروف صوفی بزرگ حضرت حافظ محمد شمس الدین گیلوانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، جو کشف القبور کے ماہر مانے جاتے تھے۔ انہی کی کوششوں سے اس قبر کو باقاعدہ پختہ کیا گیا۔ بعد میں 1994 میں حافظ فرمان علی مستری نے اس قبر کی 4 دیواری تعمیر کروائی تاکہ اس کی حفاظت بہتر طریقے سے ہو سکے۔ اگرچہ پورے وثوق سے یہ کہنا ممکن نہیں کہ یہ قبر حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی ہے، لیکن صوفیہ کی نشاندہی، سینہ بسینہ چلتی روایات اور خطہ پوٹوہار کی تاریخی شواہد اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے یہی علاقہ زمین پر سرسبز و شر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلے یہی علاقہ زمین پر ظاہر ہوا، اور تاریخ دان بھی ضلع پوٹوہار کو انسانوں کی ابتدائی بستیوں میں شمار کرتے ہیں۔ مقامی لوگ اس مزار کو کرامتوں اور برکتوں کی جگہ مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جوڑوں اور جسمانی درد کے مریض یہاں 3 جمعرات تک حاضری دیتے ہیں اور آخری جمعرات کو میٹھی روٹی یہاں چھوڑتے ہیں، جسے چرند پرند کھا لیتے ہیں۔ عقیدت ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا نصیب ہوتی ہے۔
یہاں ایک اور معروف شخصیت زمان کھوکھر ایڈوکیٹ جنہوں نے پاکستان میں انبیاء اکرام کے مزارات پر تحقیق کی ہے، وہ بھی اس قبر کو حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی قبر قرار دیتے ہیں۔ یوں یہ مزار پاکستان کے ان تاریخی اور روحانی مقامات میں شامل ہے جو براہ راست انبیاء علیہ السلام کے تذکروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان کوئی عام سرزمین نہیں بلکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اسلام کے اولین دور میں صحابہ اکرام کے قدم پڑے۔ تاریخ سے واقف افراد جانتے ہیں بر صغیر میں افغانستان کے بعد اسی علاقے میں سب سے پہلے صحابہ اکرام تشریف لائے، اور یہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ یعنی اس مقدس سرزمین ارض مقدس پاکستان پر نہ صرف انبیاء اکرام بلکہ صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں جو اسلام کے ابتدائی پیغام کو زندہ رکھتی ہیں اور زائرین کے لیے روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ سکھر کے محبوب گوٹھ کے قریب قدیمی قبرستان میں چند صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں، جن میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرامہ بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ جہانی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر دیگر قبروں کے مقابلے میں زیادہ نمودار اور نمایاں ہے، جبکہ دیگر صحابہ سے منسوب قبریں احاطے سے باہر واقع ہیں۔ یہ قبریں نہ صرف مقامی لوگ بلکہ ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے زیارت گاہ اور فاتح خوانی کا مرکز ہیں۔ زائرین کا کہنا ہے اس قبرستان میں آ کر حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے، اور ملک کے مختلف صوبوں سے لوگ یہاں آ کر فاتح پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ صوبہ سندھ تاریخی اور مذہبی مقامات اور معلومات کا ایک مکمل خزانہ ہے، جن سے نئی نسل کو اسلام کے ابتدائی دور، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی اور ان کی خدمات سے روشن کروایا جا سکتا ہے، بلکہ ان مقامات کی تزئین و آرائش کے ذریعے نہ صرف روحانی بلکہ سیاحتی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ یہاں آ کر زائرین سکون محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی اور قربانی کا اثر آج بھی ان کے مزارات پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی مقدس سرزمین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہاں کی تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، جسے سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں تقوی، اخلاقیات اور روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، پاکستان میں صرف انبیاء کے مزارات ہی نہیں بلکہ ان کے پیغام کو آگے بڑھانے والے صحابہ، اولیاء کے مزارات بھی موجود ہیں، جو صدیوں سے لوگوں کی روحانی تربیت، عقیدت اور عبادت کا مرکز رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں اللہ کے ولی داتا گنج بخش کا مزار موجود ہے۔ یہ مزار لاہور میں واقع ہے اور ہزاروں لاکھوں زائرین یہاں آ کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ حضرت دادا گنج بخش ایک عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو معاشرتی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کے مزار کی تاریخ، تعمیرات، کرامات اور روایات آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں آنے والے زائرین نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ صوفیانہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے زندگی میں اخلاقیات اور صبر کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سہمن شریف میں واقع ہے۔ یہ مزار صوفیانہ عشق اور اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں روحانی اور سماجی خدمات کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہاں لوگ نہ صرف زیارت کے لیے آتے ہیں بلکہ عقیدت کے ساتھ ان کے حوالے سے روحانی درس بھی سنتے ہیں اور ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہم نے پاکستان میں موجود انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کے مزارات کا مشاہدہ کیا تو یہ صرف تاریخی مقامات نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا روشن پیغام ہے، جو ہمیں ہر لمحے یاد دلاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ انبیاء اکرام کی زندگی اور ان کے مزار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی معرفت اور ہدایت انسانیت کے لیے لازم ہے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو حق اور سچ کی راہ دکھانے بھیجا گیا ہے۔ انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام نے اس روشنی کو برقرار رکھا۔ انہوں نے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا بلکہ اپنی اولاد، قبائل اور امت تک دین کی تعلیم پہنچائی۔ صحابہ نے دین کی حفاظت اور اس کے پھیلاؤ اور لوگوں کو صحیح راستے پر رہنمائی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جہاں صحابہ کے قدموں کے آثار موجود ہیں، وہاں کی زمین اور مزارات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دین کی تعلیم ہر زمانے میں زندہ رہی ہے۔ لوگوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دین محمدی کو زندہ رکھا ہے۔ تبصرہ کرنے والوں اور محققین کے مطابق صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین نے دین کی تعلیم کو صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے مختلف ملکوں، خطوں اور قوموں کا سفر کیا تاکہ اسلام کی سربلندی اور اللہ کی عبادت کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا سکیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں انبیاء اکرام اولیاء کی قبریں ہمیں ملتی ہیں اور یہ باور کراتی ہیں کہ دین اسلام کے پیغام کو محدود نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام اور علماء نے ہر دور میں دین کی تعلیم کو زندہ رکھا، معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچایا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان، اخلاق اور تقوی پیدا کیا۔ انہوں نے نہ صرف علم کو جمع کیا بلکہ عملی زندگی میں بھی اس کی تعلیم دی تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کی عبادت اور دین کی رہنمائی اچھے طریقے سے کر سکیں۔ یہ تمام مراحل یعنی انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، علماء اکرام ایک مسلسل سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر نسل نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا، دین کو زندہ رکھا، لوگوں کو ہدایت کی روشنی دکھائی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی فلاح اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں محنت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں موجود انبیاء اور صحابہ کے مزارات، ان کے قدموں کے آثار اور ان کی یادگار ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی ابدیت کے لیے ایک روشن سلسلہ قائم رکھا ہے۔ یہ سلسلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہے اور ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ دین کی تعلیم، توحید کا پیغام اور اللہ کی معرفت ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اولیاء نے اپنے اپنے علاقوں تک یہ دعوت محدود نہیں رکھی، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے مختلف خطوں کا سفر کیا اور آج ہم تک کلمہ توحید پہنچا۔ لہذا یہ تمام مقامات، مزارات اور آثار نہ صرف تاریخی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا سرچشمہ ہمیشہ روشن رکھتا ہے، اور یہ روشنی آج بھی ہمیں سچائی، ایمان، تقوی اور عمل صالح کی راہ دکھاتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس روشنی کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیم کو پہنچانے کا بندوبست کریں۔ یہی وہ نچوڑ ہے جو ہر ایک پیغمبر، ہر صحابی اور ہر ولی نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین جہاں انبیاء اکرام، صحابہ اکرام کے آثار موجود ہیں، نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتی ہے بلکہ روحانی اور عملی لحاظ سے بھی ایک عظیم خزانہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح معرفت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان، محبت اور تقوی سے بھر دے، اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی روشنی کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔